میرے دوستو، آج سے 3500 سال پہلے جب فرعون مصر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا کہ ان کو ختم کر دے، اور اچانک ایسا مقام آیا کہ ان کے سامنے صرف اور صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر میں مارو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور اتنا لمبا راستہ بن گیا کہ پوری بنی اسرائیل قوم اپنے مال و اسباب سمیت یہاں سے گزر گئے، مگر جب فرعون مصر جو خود کو خدا کہتا تھا اور اس کے لشکر نے اس سمندر کے بیچ میں سے گزرنے کی کوشش کی، تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسے پہلے موجود تھا، اور سارا کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح سے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا، اور باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا، اور یوں آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش کو دیکھ کر موجودہ فرعون کے دربار میں بتلایا، اور فرعون کی لاش کو محل پہنچا دیا گیا۔ درباریوں نے مصالے لگا کر اسے پوری شان و شوکت سے اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ کمال کا اتفاق ہے کہ پورے زمین پر اس وقت ایک وہی قوم تھی جسے مصالہ لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس قوم نے اسی دن کے لیے ہی سب کچھ سیکھا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مصالے لگا کر محفوظ کرنے کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی تہ جم گئی تھی، تو مصریوں نے نمکیات کی تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے ایسے ہی مصالہ لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے، اور اس کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا، جیسا کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہ میں چھپ گئی، اور ان کی قوم صرف کتابوں میں رہ گئے، اور ان کی تعمیرات اور شان و شوکت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہی رہ گئے۔ اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعہ کے 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کو عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں ایک آیت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ پاک واضح طور پر فرماتا ہے کہ ہم تیرے جسم کو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اس آیت کریمہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کو یقین تو تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے لاش بھلا کہاں محفوظ کی گئی ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا گیا ہوگا، کون اس کی تصدیق کرے گا۔ اتنا نازک معاملہ تھا کہ آپ خود سوچ کر دیکھیے، قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ کے تمام الفاظ میں اگر صرف ایک آیت ہی غلط ثابت ہو جاتی تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان باقی قرآن کس منہ سے دفاع کرتے، مگر یہ اللہ کا کلام ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے ہر دور میں اس نے اپنے آپ کو ایک ایک لفظ کو منوایا ہے۔ 1871 عیسوی میں مصر کے ایک شہر الگرنیا سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتے تھے کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجودہ قیمتی سونا، چاندی، ہیرا موتی وغیرہ کو چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بنا رہا تھا
کہ جب اسے خفیہ راستہ پتہ چلا تو اس نے کھودنا شروع کر دیا۔ اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی کھدائی کی گئی تو 1891 عیسوی کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین نے اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے جہاں اس کی تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اور اس کی تصدیق کے لیے آثار قدیمہ کے ماہرین اور سائنسداں مصر کی طرف چل پڑے۔ الگ الگ سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت اس ایک فرعون کی لاش پر بھی سمندر کی نمکیات تہ جمی ہوئی تھی جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچا کر رکھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 عیسوی میں ممی خراب ہونے لگی تو اسے وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹ کی وجہ سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس وقت کے صدر بذات خود اور حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیداروں اور تمام وزراء فوج کے افسران کے ساتھ فرعون کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کیا گیا جیسے کسی عظیم بادشاہ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ فوجیوں نے اسے سلامی دی۔ اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کے ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس بوکائی جو مذہبی اعتبار سے کرسچن تھے۔ جب مائکرواسکوپی ٹیسٹ کے ذریعے سے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، یعنی یہ کنفرم ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر کی نمکیات پائی جاتی ہے۔ بحر احمر میں ڈوبنے کے بعد اس کی لاش کو بھول کر سمندر پر تیرنے اور ہوا میں فرعون تک پہنچنے میں کافی وقت لگا ہوگا، جس کے دوران اس کے گوشت پوشت میں سمندری پانی کا نمک جذب ہو گیا ہوگا۔ یہ نمک اس کی لاش کو حنوط کرتے وقت خارج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 3000 سال میں یہ رفتہ رفتہ اس کے جسم سے خارج ہو کر ایک تہ کی صورت میں جم گیا، اور جب یہ شیان کھولی گئی تو نمک اس پر جمع ہوا تھا۔ مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ بہت ہی حیرت انگیز سوال تھا، کیونکہ ایسے عظیم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے چاندی ہیرے موتیوں کے ساتھ بڑے ہی عزت کے ساتھ دفن کیے جاتے ہیں، اور اس طرح مرنے کے بعد دفنانے تک اس کی شان و شوکت اسی طرح کامیاب رہتی ہے جیسے زندہ بادشاہ کی۔ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی یہ حیرت کی بات تھی، اور اسی حالت میں اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ اس کی موت کی حالت مانو کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہے۔ اسے پتا تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ اسلامی ملک ہے، چنانچہ وہ مجبور ہو کر مصر پہنچا۔ چنانچہ وہ مصر کے ایک سائنسداں سے ملاقات کی جس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یاسین کی آیت نمبر 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنا دیا، جس میں
فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پانی سے نکل کر اس کی لاش کو عبرت بنانے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر کیا ہوا ہے۔ قرآن آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ تو ڈاکٹر مورس نے اس قرآن آیات کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھا کہ بالکل قرآن سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قدیم مصر کے اس فرعون کو عام طور پر دل سمائی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، جو بڑے روب و جلال والا اور مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن ایک طویل سائنس تحقیق کے بعد اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں اور سائنس دانوں اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصری شہر کے اندر فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود ڈھانچوں اور جدید ٹیکنالوجی سے ریسرچ کی اور سپر کمپیوٹر کی مدد سے 2000 جسمانی نقوش کے ذریعے سے جسم کے خد و خال تیار کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون کے قدر نازک کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کی ماں اور اس کے باپ کے ڈی این اے کے نمونے سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اس فرعون کے جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ یہ تھی کہ اس کا ماں باپ کا آپس میں دراصل بھائی بہن کا رشتہ تھا۔ یہ فرعون آج سے تقریباً 3500 سال پہلے مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور اس وقت کے رسم کے مطابق ہر بادشاہ کی لاش کے ساتھ شاہی شمال میں رہنے والی کچھ چیزیں بھی ساتھ میں دفن کر دی جاتی تھی۔ فرعون کی لاش عبرت کے لیے ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ آج انٹرنیٹ پر، اخباروں اور ٹی وی چینل پر کروڑوں اور اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ کس لیے؟ عبرت کے لیے، یہ سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، جو کہ سب کا خالق ہے، جو کہ سب کا مالک ہے، سب کا رازق بھی ہے۔ اور اگر دنیا کے کسی کونے میں واقعی خدا موجود ہے تو اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو ہی اللہ کے عذاب سے بچا کر دکھا دے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا سچا عاشق بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔